بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ کمی دیکھو سب میں ہے، فریقین میں کمی نہیں ہوتی تو پھر آدمی ایک طرف چلا جاتا ہے، لیکن ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نہیں رہے، زیادہ ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے نہیں مانتے ہیں۔ دونوں کے پاس ایک دوسرے کے پول پٹے ہیں، دیوبند والوں کے پاس بریلی والوں کے ہیں، بریلی والوں کے پاس دیوبند والوں کے پول پٹے ہیں۔ وہ دونوں جب پٹارے کھولتے ہیں ایک دوسرے کے، تیری کتاب میں لکھا ہے تیری کتاب میں لکھا ہے، ارے بھائی یہ لڑائی تو اب 100 سال سے چل رہی ہے، کیا فیصلہ ہوا؟ مناظرے اہل سنت حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مناظرے ہم نے بہت کیے، زندگی گزر گئی ان کی، کہا اس سے نتیجہ نہیں نکلا، یہ ہمارے استاد نے بات بتائی تھی، کہا اس سے نتیجہ نہیں نکلا۔ اور اسی طرح سلطان المناظرین حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ان کے بارے میں ہی میں نے سنا ہے، مناظر اہل سنت حضرت مولانا انور صاحب دلکش دیولی جو راجستھان میں ٹونک ضلع میں ہیں، جو مناظر اہل سنت ہیں، بہت بڑے قابل شخصیت ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے ان کی طرف سے کہ انہوں نے بھی بعد میں نرمی اختیار کر لی تھی، سلطان المناظرین مفتی رفاقت حسین صاحب نے۔ یہی دیکھے کہ مناظرے سے ہو کیا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پلڑا ادھر جھک جاتا ہے کبھی ادھر جھک جاتا ہے، کبھی یہ طبقہ بھاری کبھی وہ طبقہ بھاری، میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ وہ فاتح دونوں، ذرا مناظرہ ہوا دیوبند بریلی کا اندور میں اجین میں، تو بریلوی اپنے علاقے میں پمپلیٹ چھپائے گا، دیوبندی اپنے علاقے میں چھپائے گا، ہم کامیاب ہو گئے، میں نے کھٹیا کھڑی کر دی، میں نے چکے چھڑا دیے، وہ کہہ رہا ارے اس کے چہرے پہ ہوائیں اڑ رہی تھی دیوبندی کے، وہ دیوبندی کے بریلویوں کے چہرے پہ ہوائیں اڑ رہی، چکے چھوٹ گئے، ارے چھکے چوکے تمہارے چھوٹ گئے، ان مناظروں سے چھکے چھوٹے چوکے تمہارے چھوٹ گئے، تم نے جو ایک دوسرے کہتے ہیں نا کہ ہم نے بریلوی کے چکے چھڑا دیے، دیوبندی کے ہم نے بریلوی کے ہم نے دیوبندی کے چھکے چھڑا دیے، ارے تمہارے چھکے چھوٹ گئے۔ اب آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں نہ لڑو، آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی طاقت ختم ہو جائے گی، تو تمہارے چھکے چھوٹ چکے ہیں، یعنی تمہاری طاقت ختم، اب تم بالکل بے بس ہو چکے ہو، اغیار کے سامنے تمہاری ہمت نہیں ہے اب کہ تم ذرا بول سکو زیادہ، پہلے بول لیتے تھے جب اختلاف نہیں تھا، تم خوب بول لیتے تھے، ہمتیں تھیں، اب تمہاری ہمتیں ختم، اب تم آپس میں بہادر ہو، یعنی میں بھی اب آپس میں بھی ہو جائے گا تو میں بھی بہادر ڈنڈا لے کے نکل جاؤں گا، یہ ڈنڈا رکھا ہی میرے پاس، جیسے یہ ڈنڈا ہے، اب میں آ جاؤں گا ڈنڈا لے کے، آپس میں لڑائی ہوگی، لیکن جب اغیار کا معاملہ آئے گا تو میں بھی چوہے کے بل میں گھس جاؤں گا، یعنی ایک کہاوت، تو میں اپنے آپ میں بہادر ہوں، اپنے لوگوں میں بہادر ہوں اور دوسروں کے سامنے بزدل بھی ہوں، تو اگر میں یہ کہوں کہ میں سب سے بڑا بہادر بھی ہوں سب سے بڑا بزدل بھی ہوں تو آدمی تعجب میں پڑ جائے گا، تو میں کہوں گا دیکھو میں اپنے والوں میں سب سے بڑا بہادر ہوں اور اغیار کے اندر بزدل بھی ہوں، تو وہی حالت آج ہو چکی ہے کہ تم لوگ لڑتے لڑتے اور لڑاتے لڑاتے تم نے ملت کا جنازہ نکال دیا، کس بات کا؟ ایجوکیشن کا جنازہ نکال دیا، عمل کا جنازہ نکال دیا، روحانیت کا جنازہ نکال دیا، تقوی کا جنازہ نکال دیا۔ آج تمہاری تقریروں سے نہ تو تقوی پیدا ہوتا ہے، نہ روحانیت پیدا ہوتی ہے، نہ علم ملتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب آئیں گے تو دیکھو بہت حدیثیں بیان کریں گے، تفسیر بیان کریں گے، چلو ان کی تقریر سنیں گے، یار ایک وہ تو بہت زبردست تفسیر بیان کرتے ہیں یا حدیث پہ حدیث ہی حدیث بیان کرتے ہیں، تم لوگوں کی تقریروں میں یہ بات یہ حدیث، اب آدمی کو کیا کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو اس لیے لوگ آنا ہی بند ہو گئے۔ حالت یہ ہو گئی کہ 1000 پمپلیٹ چھپتے ہیں تو 500 آدمی بھی جمع نہیں ہو پاتا ہے۔ خود میں نے کرائے، میں نے خود جلسے جب کرائے، میں بریلوی لائن سے میں جلسے کراتا تھا، کوٹا میں نہیں بلکہ جانے کتنی جگہ کرائے، کوٹا، بالان، انتا اور صفی پور ہے، للت پور ہے، جھانسی ہے اور گجرات ہے، جانے کہاں کہاں میں نے جلسے کرایا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ میں خود پمپلیٹ چھپواتا تھا تو اتنی بھی پبلک نہیں آ پائے جتنے پمپلیٹ ہوں، ایک پمپلیٹ کا ایک آدمی نہیں ہے،
وہ سمجھتے ہیں پبلک کیا وہی کیا کہ سنی وہابی کرے گا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ فلانے نے لکھا ڈھماکے نے لکھا، تو ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے جو بتایا کہ حلال روزی کھانے سے اثر پیدا ہوگا، فاضل بریلوی نے بھی لکھا کہ حلال کھلاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تو حلال سے پرورش کرو کہ حلال سے حلال اور حرام سے حرام خیال پیدا ہوتے ہیں، جبھی ان کے دونوں بچے متقی پرہیزگار ہوئے، سمجھ گئے۔ اب نذرانہ مل رہا ہے تمہیں ایک تقی کا 40,000 12 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہو، تم پوچھ بھی نہیں رہے کہ بھائی یہ کیسے چندہ ہوا ہے، جب پوچھو گے نہیں تو تمہاری زبان میں اثر ہی ختم، تمہارے مال میں بھی برکت نہیں، تمہارے گھروں میں بھی رونق نہیں ہے۔ 12 لاکھ کا نہیں ہوتا، 2 لاکھ میں تو آدمی VIP طریقے سے رہ سکتا ہے۔ جو افسر لوگ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے 2 لاکھ میں جنہیں ملتا ہے، دیکھو ان کے گھروں میں کتنی VIP پن ہوتا ہے، کتنا شاندار اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ ایک 12 لاکھ روپے والے مقرر کے چلے جاؤ، گھر میں رونق نہیں ملے گی، بچوں کے بدن پہ کپڑے بھی اچھے نہیں ملیں گے VIPوں کی طرح سے، ایسے ہی ملے گا پھٹی چڑھال، اس پیسوں میں برکت ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ بغیر پوچھے لیتے نا، یہ نہیں پوچھتے یار 40,000 دے رہا ہو کون سا پیسہ ہے، کہاں کا ہے، کچھ نہیں، آج کل تو جوئے والا دے رہا، سٹے والا دے رہا، جو چارہ دے رہا۔ تو اس لیے ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، حلال روزی کھاؤ، حلال کھاؤ گے، کم کھاؤ گے تو روحانیت پیدا ہوگی، تقویٰ پیدا ہوگا، اور صلح کرو آپس میں، قرآن میں اللہ نے فرمایا آپس میں لڑو مت، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، جامع اظہری سنی بنو، حیدرآبادی سنی بنو، رامپوری سنی بنو، ایسے سنی بنو جو قوم کے اندر صلح کراتے ہوں، جیسے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کروائی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، صلح حدیبیہ جس کا نام ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، اس لیے ایسے جلسے کرو، دیوبندی بھی آئیں، بریلوی بھی آئیں، اہل حدیث بھی آئیں، ان کو ملا کر جلسہ کرو اور ساتھ تاکید کر دو کسی پر چھیٹا کسی نہیں، سیدھا اسلام بیان کرو، کسی پر چھیٹا کسی نہیں، اور اسلام بیان کرو، قرآن بیان کرو، حدیث بیان کرو، اسلام بیان کرو، بس۔